سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا سبق ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، ہجرت ہوئی، ہجرت کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق ہے سارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ سوال ہے، حبشہ کے حکمران نجاشی کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پیچھے ہم نے ایک سبق یہ پڑھا ہجرت حبشہ میں کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سورۃ مریم کی تلاوت کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور رویا بھی، اسلام بھی قبول کیا۔ تو اس کے اسلام لانے پر، اس کے مسلمان ہونے پر ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی کہ وہ فوت ہو گئے حبشہ کے اندر، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ عیدگاہ کی طرف، جنازہ گاہ کی طرف آ جاؤ، ہم نے ہمارا بھائی نجاشی اصحمہ بن حر وہ فوت ہو گیا حبشہ میں، ہم اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ تو نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرنا، یہ اس کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی جنازے ہی کے متعلق ایک اور سوال ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی کے وقت نجاشی کی میت سامنے تھی؟ ایک یہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہیں، مدینے میں، اور اس کی جو میت موجود ہے وہ حبشہ میں، افریقہ میں ہے، یمن سے بھی پار۔ جواب جی نہیں، بلکہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ میت سامنے موجود نہ بھی ہو تو اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور ہمارے لیے یہ دلیل ہے۔ اور یہ اصحمہ بن حر، یہ اللہ کا نیک بندہ، صحابی ہونے کا شرف تو نہ پا سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ ان کے لیے محدثین نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ یہ تابعین سے زیادہ درجے والے اور صحابہ کرام سے تھوڑے سے کم درجے والے مسلمان ہیں، جن کو کہتے ہیں مخضرم، میم خا زواد را میم، مخضرم۔ تو یہ ان میں سے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور نام آپ نے سنا ہوگا، اویس کرنی رحمہ اللہ۔ اب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے، نجد عراق کے علاقے کے تھے، اور لیکن اپنی ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے مدینے نہیں آ سکے تھے، کبھی ملے نہیں تھے، تو وہ بھی مخضرمین میں سے ہیں۔ اب اصحمہ بن حر، یہ بھی صحابہ کرام کا درجہ تو نہ ملا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور غائبانہ۔ اور یہ اللہ کا نیک بندہ شہید نہیں ہوا میدان قتال میں، اپنی طبی موت مرا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آئی کہ جہاں شہید کی نماز جنازہ، وہ آگے آ رہا ہے جنگ احد کا سبق، انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ شہیدوں کی بھی غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور جو عام اپنی طبی موت، ایک یہ مسلمان فوت ہوا اصحمہ بن حر نجاشی، اس مسلمان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی کہ میت سامنے موجود نہیں ہے، میت بہت دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے غائبانہ نماز جنازہ کی، اور یہی دلیل ہے اصحمہ بن حر نجاشی کے مسلمان ہونے کی۔ تیسرا سوال ہمارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے بارے میں کیا خبر دی تھی جس میں قطع تعلقی کی قرارداد لکھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکایا گیا؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اور مسلمانوں کے ساتھ قریش مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی جو بت پرست تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، ان کے ساتھ بھی جب بائیکاٹ کر دیا تو ان دنوں کے اندر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے فیصلہ کیا، ابو جہل سب کا سرغنہ تھا اس معاملے میں، اس نے کہا تھا کہ ہم ایک تحریر لکھتے ہیں، ہر خاندان کا جو سربراہ وڈیرا سردار ہے وہ اپنے دستخط کرے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ شادی بیاہ کیے جائیں گے، نہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوا جائے گا، نہ ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے معاشی بائیکاٹ بھی اور تجارت بھی، ہر قسم کا لین دین، سب کچھ ختم۔ تو انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس کے اندر لفظ اللہ بھی تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے بتوں کو،
ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ جب مصیبت میں پھنستے تھے، سمندر میں سفر کرتے تھے، طوفان آتا تھا تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے کہ اللہ اب بچا لے، اب ہم جیسے خشکی پر جائیں گے تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، جیسے خشکی پر آتے تھے پھر انکار کر جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ تھے، تو وہ تحریر، وہ خط، وہ جو معاہدہ ان کا مشرکین کا آپس میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے حمایتیوں کے خلاف، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ذکر اللہ کے ذکر، جہاں پہ اللہ کا نام موجود تھا اس تحریر میں، اس کے علاوہ باقی ساری تحریر کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، دیمک نے۔ تو یہ ان کا معاہدہ تھا، اس سے بھی ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے جتنی مرضی مخالفت کر کے دیکھ لیا اس نبی کی، تو یہ نبی اور اس کے ماننے والے وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق، وہ دیمک وغیرہ، وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، اور ہمارے تو جو ہے نا ساتھ دینے کے لیے نہ ہمارے اپنے رہے نہ حشرات رہے۔ تو اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوشخبری ملی، خاص خوشخبری؟ وہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد یہ اصل میں بالکل مختصر آج ہمارا سیرت النبی کا سبق ہے۔ اگلا سبق تفصیل سے انشاءاللہ وہ شروع ہو رہا ہے، ہجرت مدینہ کا سارا سفر، کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کیا پابندیاں، کیا رکاوٹیں، کس طرح وہ مشرکین کا پہرا، جو اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سورۃ انفال میں بیان کیا ہے، وہ سب انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق میں آئے گا۔ اسلامی عقیدے کے سبق کے حوالے سے ہمارا سوال، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کا وسیلہ پکڑیں؟ وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ، جس طرح عام سادی سی مثال ہے، چھت پہ ہم نے چڑھنا ہو، پوڑی لگاتے ہیں، سیڑھی وغیرہ، یہ چھت پہ پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم عدالت کے اندر کوئی کسی کا مقدمہ ہو، کوئی معاملہ ہو، اب بندے کا وہ حل نہیں ہو رہا تو بندہ کسی دوسرے کو لے جاتا ہے کہ آپ میرے وکیل بنو، جو ہے نا آپ یہ میرا مقدمہ پیش کرو اور میرا ساتھ دو، کسی بھی حوالے سے ایک ذریعہ بنانا بندے کا اپنے کسی بھی مشکل معاملے میں کسی کو بھی۔ تو دنیاوی معاملات جو ہیں اس کے اندر تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، عام سادی سی مثال ہے، کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے مجھے پانی پلا دے، اب اس میں کوئی یہ نہیں کوئی اگلا بندہ کہے بھی اللہ سے مانگ، نہیں، ایسی مدد، ایسا ذریعہ بننا یہ تو بالکل جائز ہے دنیاوی معاملات میں۔ لیکن وہ امور جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں، شفا دینا اللہ نے دینی ہے، اولاد دینی اللہ نے دینی ہے، رزق دینا اللہ نے دینا ہے، ایسے معاملات کے اندر عبادات قبول کرنی اللہ نے کرنی ہے، ایسے معاملات کے اندر کیا کوئی بندہ اپنے رب اور اپنے درمیان میں کسی بھی ذات کا، کسی بھی چیز کا واسطہ تعلق بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو جواب ہے وسیلہ، ذریعہ پکڑنے کی کچھ صورتیں جائز ہیں اور کچھ ممنوع ہیں جو ناجائز ہیں۔ جائز صورتیں یہ ہیں، تینوں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، نام اللہ کے، اور اللہ کی صفات کے واسطے سے، صفات کے ذریعے سے دعا کرنا، اللہ تو رحمان ہے مجھ پہ رحم فرما، یہ وسیلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا کر، اے اللہ تو غفور ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ یہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، آگے آیت دلیل آ رہی ہے۔ اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا، کہ مثلا کوئی بندہ کہے کہ اللہ میں نے نماز فجر پڑھی ہے، سردی کے اندر اٹھ کے بستر چھوڑا ہے، اپنی مصروفیت چھوڑی ہے، میں نے نماز ظہر ادا کی ہے، تو اگر تجھے میری وہ نماز پسند آ گئی ہے، تجھے میرے رمضان کے گرمی کے روزے پسند آ گئے ہیں، تجھے میرا حج عمرہ پسند آ گیا ہے، میرا نیک مجلس کے اندر آ کے بیٹھنا پسند ہے، تو اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، اے اللہ میری یہ ضرورت بھی پوری کر دے۔ تو اپنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کر کے بندہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے سنا کے اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے دعا کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی بھی دلیل آگے آ رہی ہے۔ اس کی مشہور وہ دلیل ہے، وہ 3 غار والے آدمی، بنی اسرائیل کے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔
کسی زندہ انسان سے دعا کروانا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کے کہہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں۔ وہ مشہور واقعہ، وہ ایک عربی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ جمعہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، مویشی برباد، فصلیں برباد، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا کر دے۔ اب یہ ایک ذریعہ بنایا ہے، دعا وہ صحابی بھی یقیناً کرتا ہوگا، باقی بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک نیک انسان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان دعا کا ذریعہ اس نیک انسان سے نہیں مانگا اللہ سے ہی ہے۔ صرف اس نیک انسان سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہیں، جو نیکوکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہیں۔ سننے میں تو اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی مانی ہے۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے، اس نے کہا اللہ مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سنے تو گناہ گاروں کو بھی سن لے، جواب دے دے تو اللہ پیغمبر کو بھی دے دے۔ ایسا ہوا ہے، نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ جس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا وہ تیرا بیٹا کیسے؟ تو جواب دینا چاہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دے دے، سن لے تو اللہ تعالیٰ وہ 100 کے قاتل کے بھی سن لے۔ ابھی معافی مانگی بھی نہیں ہے، ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ 3 طرح کے وسیلے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کا وسیلہ دے کر بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اپنا نیک عمل جو زندگی میں کبھی کیا ہو، بندے کو یقین ہو کہ میں نے واقعی یہ نیکی کی تھی اور میں بڑی مشقت سے گزرا تھا اس نیکی میں، اے میرے رب میری فلاں نیکی اگر تجھے پیاری ہے تو مجھے مزید اس نیک کام کی توفیق دے دے، میرا فلاں یہ نیک کام قبول کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، نیک انسان سے دعا کروانا۔ یہ 3 طرح کے وسیلے یہ بالکل جائز ہیں، اس کی دلیلیں آگے آ رہی ہیں۔ اور کون سے وسیلے، واسطے، تعلق رب اور بندے کے درمیان ناجائز ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق ہوگا۔ سب سے پہلی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، بہا ان ناموں کے ذریعے۔ وہی جو میں نے مثال دی، الرحمن، سورہ حشر کے آخر کے اندر یہ نام بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، مجھے جو بھی پریشانی آنے والی ہے اے اللہ تو مجھے محفوظ کر۔ والشہادہ، اللہ تو میرے حاضر کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، میری اس حالت کو بدل دے۔ هو الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما، فلاں مصیبت کے اندر، فلاں آزمائش میں گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تو مجھے نجات دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ میرے ناموں کا تم وسیلہ پکڑ سکتے ہو، بنا سکتے ہو، میرا نام لے کر صفت بیان کر کے کوئی بھی اللہ تو رزاق ہے ہمیں رزق دے، بالکل یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ایسا ہونا چاہیے جس طرح ہم نا دنیا کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر کسی ایک بندے کو، مجھے، آپ کو، کسی کو بھی کسی دوسرے سے کوئی قرض لینا ہو نا، عام اپنا کوئی کام کروانا ہو، کوئی مشکل کام ہے، بھائی میرے ساتھ یہ کام کروا دو، اکیلے سے نہیں مجھ سے ہو سکتا، ہم اس کی کچھ تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو، وہ فلاں میرا اپنا سگا بھائی اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ ہی یہ کروا دو۔ تو اس سے اگلا بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ اعتماد کر کے آیا ہے، اور پھر وہ بندہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے رزق مانگ رہا ہے اور میری صفت رزاق پر یقین رکھ کے مانگ رہا ہے تو میں بھی دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ میرے طرف وسیلے پیش کیا کرو، مجھ سے معافی مانگنی ہے مجھے غفور یقین کر کے آؤ، مجھ سے رزق مانگنا ہے تو مجھے رازق یقین کر کے آؤ۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے اور میں اس کو وہ دوں۔ اور وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے رو رو کے، اور میں ان ہاتھوں کو خالی بھیج دوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں جب بندہ مانگے،
یقین یہ کر کے کہ اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، تیرے علاوہ میری اس حاجت کو پورا کسی نے کرنا ہی نہیں ہے، بس تو نے ہی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ایک مومن کا یہ کامل یقین بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانے کا اپنے اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔ بنانا کن چیزوں کو ہے؟ یہ تین، اللہ کے اسماء و صفات۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے، یہ تابعی ہیں قتادہ بن دعامہ، اور ابن کثیر یہ تبع تابعین میں سے ہیں، اس کا مطلب بیان فرمایا ہے اس آیت کا، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اس کا قرب تلاش کرو۔ جو پیچھے لفظ آیا نا آمنو، ایمان والوں کو حکم ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کہ ناجائز اور غلط وسیلے لے کر نہیں آنے، اللہ سے ڈرنا ہے، وسیلہ وہی لے کر آنا جو اوپر بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اپنے نیک اعمال کا، کسی بندے سے نیک بندے سے دعا کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا کہ ہمارا رب ہمیں کچھ دے، تو وہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ بندہ اطاعت کے مطابق چلے، جیسا اللہ نے جتنی اجازت دی ہے نا بس اتنی ہی، یہ نہیں کہ مردوں سے بندہ مدد مانگنا شروع کر دے، مردوں کے واسطے دینا شروع کر دے، یہ غلط ہے۔ یہ اگلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک بکل اسم هو لک، مسند احمد میں حدیث ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، تو رزاق ہے مجھے رزق بھی دے دے، تو غفور ہے مجھے معاف بھی کر دے، تو رحمان ہے مجھ پہ رحم بھی فرما دے، ہر جو تیرا نام ہے، ہر اس نام کے ساتھ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، وہ دعا ہے صبح و شام کے اذکار میں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بہت بڑی تعریف ہے اس دعا میں۔ اے اللہ تیری اتنی تعریفیں جتنی جو ہے تیری تعریفوں کے لیے سیاہی استعمال ہو، اس سیاہی کے ساتھ جتنے تیری تعریف کے کلمات لکھے جائیں اتنی تیری تعریفیں، جتنا تیرے عرش کا وزن تیری اتنی تعریفیں۔ تو یہ بڑی کامل اور ایک زبردست جامع دعا ہے، بندہ ایسی دعائیں مانگ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی کچھ شکلیں اور صورتیں بھی بیان کی ہیں کہ بندہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے، پھر مجھ پر نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد جو مانگے گا اللہ ضرور دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے، اس درمیان فرمایا کہ لا یرد الدعاء، دعا رد ہوتی نہیں، بندہ واسطوں سے مانگے، واسطوں کے بغیر مانگے، دعا رد ہوتی نہیں، لیکن جو واسطے جائز ہیں وہ یہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ دعا صحابی نے کروائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو نیک بندے سے دعا کروائی بھی جا سکتی ہے، خود بھی بندے کو مانگنی چاہیے، صرف دوسروں پر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اور وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر اور آگ کو ان آنکھوں پر بالکل حرام کر دیا ہے، ایک اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی آنکھ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور تیسری وہ چیز ہمارے سبق کی آخری کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ وہ غار والے آدمی، وہ مختصر یہ کہ وہ جب غار میں پھنس گئے تینوں، وہ ایک پتھر آ کے گر گیا، آندھی طوفان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کہنے لگا اپنے نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، دعا کرو، انشاءاللہ یہ مشکل ٹل جائے گی۔ ایک نے کہا کہ اللہ میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اپنے بچوں بیوی اور بچوں سے پہلے دودھ لا کے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسی آئی، بچے اور بیوی وہ جاگ رہے تھے، بچے بلک رہے تھے بھوک سے، ماں باپ سو گئے تھے، لیکن میں اپنی روٹین کے مطابق پوری رات ان کے سرانے کے پاس، ان کے چارپائی کے پاس کھڑا رہا، جب ماں باپ جاگیں گے پہلے ان کو پلاؤں گا، پھر روتے ہوئے بچوں کو پلاؤں گا۔ اے اللہ مجھے اگر میرے ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ میرے چچا کی بیٹی، اس نے مجھے جو ہے نا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں، اس کے ساتھ جو ہے نا رہوں، تو میرے چچا کی بیٹی نے شرط لگائی کہ اتنا سونا تو مجھے دے، تو میں نے وہ سونا اکٹھا کیا، لیکن جب میں اس کے ساتھ زنا کرنے والا تھا اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، اور اللہ تیرا ڈر رکھ کے میں نے اس زنا اور بدکاری کے عمل کو چھوڑ دیا تھا تجھ سے ڈرتے ہوئے، اگر میری وہ نیکی پسند ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے
جان چھڑا دے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا مزید ہٹا دیا۔ اور ایک وہ بندہ تیسرا کہنے لگا اللہ میں نے ایک مزدور مزدوری پہ رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جوار، یہ جو چری ہوتی ہے گھاس، اس کا بیج یا جوار یہ میں تجھے اتنی دوں گا، تو میرے پاس مزدوری کر۔ اس نے مزدوری کی، میں اس کو دینے لگا اس کا حق، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ وہ چلا گیا، میں نے اس بیج کو دوبارہ اپنے کھیت کے اندر پھینک دیا، پھر وہ فصل اگی، اس فصل کو بیچ کر میں نے پھر ایک چرواہا بھی خرید لیا غلام، اور ایک بیل بھی خرید لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ بندہ آیا، وہ کہنے لگا میری وہ مزدوری دو، تو میں نے وہ بیل بھی اس کو دے دیا اور وہ چرواہا بھی اس کو دے دیا، اور وہ جتنا پیسہ اس کے مزدوری سے آگے میں نے کمایا تھا وہ سارا اس کو دے دیا، وہ میرا تھا نہیں۔ اے اللہ اگر میری یہ نیکی پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، یہ نیک عمل پیش ہوا ہے۔ تو وسیلہ صرف یہ 3 طریقے کا جائز ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ کون سا وسیلہ وہ ناجائز ہے۔ یہ آگے سارا وہی واقعہ جو بھی آپ کو بتایا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔